بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ چہیتے اور پیارے خادم خاص کا ذکر کریں گے کہ جن پر سرکار غریب نواز کی ایک نگاہ کرم پڑی تو وہ کیا سے کیا ہو گئے، پھر ہمیشہ وہ سرکار غریب نواز کی خدمت میں رہتے اور وصال شریف کے بعد بھی سرکار غریب نواز کے مزار شریف کے قریب ہی انہیں دفن ہونا نصیب ہوا۔ ان بزرگ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، جب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو ہندوستان جانے کا حکم دیا اور یہاں کی روحانی سلطنت اور حکومت عطا فرمائی تو سرکار غریب نواز مدینہ منورہ سے سیر و سیاحت فرماتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے۔ دوران سفر آپ نے بہت سے شہروں میں قیام فرمایا اور ہزاروں لوگوں کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سفر کرتے ہوئے سبزوار نامی مقام میں پہنچے۔ اس وقت سبزوار کے حاکم حضرت محمد یادگار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور یہ حاکم رافضی یعنی شیعہ مذہب پر تھے اور اپنے مذہب میں اتنا سخت تھے کہ اگر کسی کا نام امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق یا امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم یا امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام پر ہوتا تو اسے سخت تکلیفیں پہنچاتے۔ شہر کے باہر ان حاکم حضرت محمد یادگار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ سرکار غریب نواز نے سبزوار پہنچنے کے بعد اسی باغ میں قیام فرمایا، اور اتفاق یہ ہوا کہ اسی دوران حضرت محمد یادگار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی باغ میں سیر و تفریح کرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا، اور آپ کے خادم باغ کی صاف صفائی اور اس کو سجانے میں مصروف تھے۔ حضرت محمد یادگار علیہ الرحمہ کے خادم ان کی ظلم کرنے کی عادت سے واقف تھے، اس لیے سب خادم پریشان تھے کہ باغ کے اندر اس وقت سرکار غریب نواز کا قیام ہمارے لیے حاکم کے غصے اور عتاب کا سبب نہ بن جائے۔ خادم پریشان تھے، لیکن سرکار غریب نواز کے روب و جلال کی وجہ سے کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہو پا رہی تھی کہ آپ کو وہاں سے اٹھ کر جانے کے لیے کہے۔ سبھی خادم خاموش کھڑے نتیجے کے انتظار میں تھے کہ اب دیکھے کیا ہوتا ہے۔ البتہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خادم نے نہایت ادب سے حضرت محمد یادگار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور معاملات کا تذکرہ سرکار غریب نواز سے ضرور کیا۔ سرکار غریب نواز نے مسکرا کر فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، خدائے قدوس کی قدرت کا تماشا دیکھو۔ حضرت محمد یادگار رحمۃ اللہ علیہ جب باغ میں آئے اور اپنی قیام گاہ کے قریب ہی سرکار غریب نواز کو تشریف فرما دیکھا تو غضبناک ہو کر اپنے خادموں سے کہا کہ یہ فقیر یہاں کیسے؟ انہیں یہاں سے الگ کیوں نہیں کیا؟ خادم خوف اور دہشت سے کانپ رہے تھے۔ حضرت محمد یادگار کبھی سرکار غریب نواز کو دیکھتے اور کبھی اپنے خادموں کو دیکھتے۔ اچانک سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نگاہ حضرت محمد یادگار رحمۃ اللہ علیہ پر ڈالی۔ خدا بہتر جاننے والا ہے کہ سرکار غریب نواز کی اس ایک نگاہ پاک میں کیا اثر تھا کہ حضرت محمد یادگار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل پر جیسے بجلی گری اور وہ آپ کی نظر کی تاب نہ لا سکے، زمین پر گر کر مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگے۔ حضرت محمد یادگار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ حالت دیکھ کر ان کے خدام پریشان ہو گئے اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ان کے قصور کی معافی کے لیے رونے اور گڑ گڑانے لگے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا دریائے کرم جوش پر تھا۔ آپ نے اپنے ایک خادم سے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر محمد یادگار کے منہ پر پانی چھڑک دو۔ پانی چھڑکتے ہی حضرت محمد یادگار رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آ گیا۔ اسی وقت
انہوں نے اپنا سر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں رکھ دیا اور اپنے شیعہ باطل عقیدوں سے توبہ کی۔ پھر سرکار غریب نواز نے اسی مجلس میں خلفائے راشدین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب پر ایک بہت ہی فصیح و بلیغ پر اثر تقریر فرمائی۔ حضرت محمد یادگار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حاضرین محفل کی روتے روتے ہچکیاں بن گئی اور سب کے سب سچے صحیح العقیدہ سنی مسلمان بن گئے۔ حضرت محمد یادگار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور اپنا تمامی مال و اسباب فقیروں میں تقسیم کر دیا اور خود سرکار غریب نواز کے ساتھ ہندوستان کی جانب چلے آئے۔ حضرت شیخ محمد یادگار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سرکار غریب نواز کی بارگاہ اقدس میں ایسی مقبول حاضری نصیب ہوئی کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال شریف کے بعد آپ مزار پاک کی خدمت انجام دیتے رہے اور پھر آپ کو بھی سرکار غریب نواز کے قدموں میں ہی انتقال ہونا نصیب ہوا۔ حضرت محمد یادگار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پاک سرکار غریب نواز کے روضہ پاک کے احاطے میں بیغمی دالان کے قریب ہی ہے۔ یہیں پر آپ کا مزار اور آپ کی اہلیہ محترمہ کا مزار ہے جس کی آپ ویڈیو میں زیارت کر رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے وہ خدام جو شیخ زادگان کہلاتے ہیں وہ حضرت محمد یادگار رحمۃ اللہ علیہ کی ہی اولاد پاک میں سے ہیں۔ حضرت محمد یادگار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہر سال 25 رجب المرجب کو منایا جاتا ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔